ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کے 27ویں سپارے میں 7 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ذاریات کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ طور، پھر سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورۃ الحدید بھی اسی سپارے میں موجود ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے ان 7 صورتوں کا مختصر خلاصہ، ان کا تعارف۔ ذاریات کا مطلب ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں۔ چونکہ ان ہواؤں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں ہی قسم یاد فرمائی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام ذاریات رکھا گیا۔ سورہ ذاریات میں جو مرکزی عنوانات ہیں وہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جن میں توحید و رسالت کا تذکرہ ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے احوال کا ذکر فرمایا کہ وہ قرآن مجید، آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقین کے احوال کا ذکر کیا گیا اور جنت میں جو ان کے لیے نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کی وجہ تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق کو سمجھ سکے، یعنی دونوں ہی احوال جانے اور پھر فرق کو سمجھ سکے، نتیجہ نکال سکے، اور پھر اس سے عبرت و نصیحت کو حاصل کرنے کا اسے موقع ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی وہ اذیتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنچی، ان پر تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کو سن کر انہیں دل کو تسلی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی وحدانیت کے جو دلائل ہیں انہیں ذکر فرما دیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ اس سورت کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہ بتا دیا گیا کہ تمام مخلوق کا جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نیز کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا بھی گیا۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔
طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام طور پڑ گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے ہی پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی، اور 5 چیزوں کی قسم کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا بھی حکم دیا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائی، اسی طرح اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رسالت اور صداقت کو بھی قطعی دلیلوں کے ساتھ ثابت فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، چونکہ سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی نجم کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام نجم رکھا گیا، اور فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ اس آیت میں جو نجم کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا ستارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ ثریا کئی ستارے ہیں لیکن ان پر نجم کا جو اطلاق ہے یہ عرب واروں کی عادت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی ستاروں کی قسم جب وہ غروب ہو جائیں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کرے۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ اور پانچواں قول، نجم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں پھر آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جانے پر دلائل دیے گئے، اس کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ واقعہ معراج کا جو کچھ حصہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور معراج کو جھٹلانے والے جو مشرکین تھے ان کا رد بھی موجود ہے۔ ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریات جو تھے ان کا رد بھی کر دیا گیا۔
نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے ان کا رد اور کفار کے علم کی حد کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا کو بیان کیا گیا اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا، تاکہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا اور بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر بھی کیا گیا، تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان ہے، اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام قمر رکھا گیا۔ اس سورت کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت وغیرہ اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان کا بیان کیا گیا۔ ابتدا میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا، یعنی شق قمر کا معجزہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم بھی دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا بھی گیا۔ اس سورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند، خوش بخت، متقی لوگوں کی جزا کو بھی بیان کیا گیا۔ سورہ رحمان، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام رحمان رکھا گیا کہ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن موجود ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا نام سورہ رحمان ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور ذات و صفات پر جو اعتقاد ہے یہ ایمان کی زینت ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو زینت کہا گیا۔ اس صورت میں جنت کی حوروں اور ان کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیہ مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 جگہ موجود ہے، 31 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، اور اس سورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور الواقعہ لفظ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کی بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے کہ جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟
تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آرزو ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ فرمانے لگے کہ طبیب نے ہی تو مجھے اس مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا نہ کریں؟ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے اس کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جانے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی عنوانات اللہ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا، اور ابتدا میں ہی قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے اور سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل دیے گئے۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال، یعنی دائیں والے، بائیں والے اور سبقت کر جانے والے، اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ سعادت مند، بدبخت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حدید رکھا گیا۔ اس سورت کے مرکزی عنوانات میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر موجود ہے اور شرعی امور بیان کیے گئے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق اور اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین دی گئی اور تکبر، بخل کی مذمت کو بیان کر دیا گیا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء و رسول علیہم السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ آخر میں متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ ہے اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ ڈیٹیل چند ایک احکام کی عرض کرتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق بیکار نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے سورۃ المؤمنون کے اندر
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی بتا دیا گیا کہ تم بیکار نہیں ہو اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ انسان کی یہ جو زندگی اور موت کا فلسفہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے کہ اے انسان، تو میری عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لے، میں کیا کروں گا؟ میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بھی بند نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک عادت کریمہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے انسانوں میں لوگ اپنے ملازم رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں یا ان کے غلام ہوتے ہیں، یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ رزق کمانے میں، معاشی معاملات میں ان کے ہیلپر ثابت ہوں، ان کی مدد کریں، گویا ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب کی روزی کا کفیل بھی وہی ہے۔ اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کھانا دیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ارشاد فرما دیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قدرت والا، قوت والا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھیں، ہم اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کریں اور اس کی عبادت پر کمر باندھ لیں، اور جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ ہمارا اصل میں المیہ یہ ہے کہ رزق کمانا ایک ضرورت تھا اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور جو عبادت مقصد تھی اسے پس پش ڈال دیا۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں جو تمام حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھیں اور عبادت اپنے وقت پر کیا کریں، اور جو ضرورت ہے رزق دینا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ رب العزت سب انسانوں کو رزق دیتا ہے، اور ہم تو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ رزق بھی وہی دیتا ہے اور وہ انسانوں کو رزق دیتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔